اولاد یقیناً والدین کے لیے سب سے بڑا انعام اور تحفہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ضمن کے اندر اولاد کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ تمہارا خالق اور وہ ذات ہے کہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت شمار کیا، اور واقعتاً یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کی میراث انسان کی دولت نہیں ہے، انسان کی کوٹھیاں، انسان کے بنگلے، انسان کی جائیداد، انسان کی زمین، یہ اس کی اصل میراث نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل میراث انسان کی اپنی اولاد ہے۔ سب سے بڑی وراثت انسان کی اپنی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، راستے میں کوئی چیز سایہ دار درخت لگوا دیا یا کوئی کنواں کھدوائی کروا دیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور دوسرے نمبر پر کسی سے کوئی اچھا سلوک کیا تھا انسان نے اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی قرآن مجید رکھ دیا۔ اور تیسرا انسان کا صدقہ جاریہ ہے، اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور سب سے بڑی چیز اولاد ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، جو بھی نیک اعمال کرتی ہے وہ اس کے والدین کی قبر کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو چونکہ اولاد انسان کی سب سے بڑی خواہش، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دل کا چین، اولاد نظر نہ آئے تو والدین کو اطمینان نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ تکلیف اولاد کو ہوتی ہے، ساری رات والدین نہیں سوتے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل کے اندر اولاد کی محبت اتنی زیادہ بھر ڈالی کہ اب والدہ ہے وہ خود بھوکی سو جائے گی، اولاد کو بھوکا نہیں برداشت کر سکے گی۔ والد ہے سارا دن بھوک برداشت کر لے گا، لیکن یہ کبھی خواہش نہیں کرے گا کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں اور میرے بچے بھوک سے نڈھال ہو جائیں۔ یہ کبھی یہ خواہش نہیں کرتے والدین۔ تو اصل ان کی تربیت ہے اسلامی منہج کے اوپر ان کو لے کے آنا، اسلامی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کو راہ راست دکھلانا، قرآن مجید کی تلاوت کروانا، ان سے نماز کا طریقہ سکھلانا، بڑوں کا ادب سکھلانا، چھوٹوں پر شفقت کرنا بتانا۔ جس نے اپنی اولاد کی اپنی چھوٹے ہونے کی عمر کے اندر ہی ان کی تربیت نہیں کی، اولاد بڑی ہو گئی تو بعد کے اندر پوری زندگی والدین کے لیے وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آج اس کلپ کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ اگر کسی والدین نے تربیت کے اندر غلطی کی ہے، سستی اور غفلت کا شکار ہوئے، اور ان کی اولاد ان کی نافرمان بن گئی، ان کو گالم گلوچ دیتی ہے، ان کے گریبانوں سے پکڑ کر غصے ہوتی ہے، اولاد والدین سے اونچا بولتی ہے، والدین کی قدر نہیں کرتی، ادب و احترام نہیں کرتی، تو اس کا سنت طریقے کے مطابق علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو والدین کی فضیلت کا بیان کیا جائے کہ تمہارے والدین کے یہ ادب ہیں، یہ احترام ہیں، ان کا ادب کرو گے اللہ سے جنت کما لو گے، ان کی بے ادبی کرو گے اللہ کے بندے تمہارے لیے جہنم میں ٹھکانہ بن جائے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین یا تو تمہارے لیے جنت کا سامان ہیں یا جہنم کا ذریعہ بنیں گے، چاہے تو ان کی خدمت کر کے جنت لے لو اللہ سے، اور چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم لے لو۔ تو اولاد کو سب سے پہلے یہ تربیت دی جائے کہ والدین کا مقام کیا ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ آج جب اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا ادب ان کا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا فرض قرار دیا، ان کو پتہ ہی نہیں اولاد کو، تو وہ کیا ادب و احترام کریں۔ تو نافرمان اولاد کے لیے جو اکابرین امت نے وظیفہ بتلایا، انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ پریشان والدین کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔
اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، میں جیسا کہوں ویسے عمل کرنے والی بن جائے، میرا ادب و احترام کرنے والی بن جائے، خوشی سے بلانے والی بن جائے، تو وظیفہ مختصر ہے۔ فرمایا کہ جب بچہ رات کو سو جائے تو اہدنا الصراط المستقیم 101 مرتبہ پڑھ کر، ہر رات 101 مرتبہ پڑھ کے ذہن کے اندر اپنے بچے کا تصور، اولاد کا تصور کر کے 101 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک آیت ہے، یہ پڑھ کر بچہ جس جانب سویا ہوا ہے اپنی چارپائی پر بیٹھ کر اس بچے کی جانب ہلکی سی پھونک مار دیں۔ کہ ضروری نہیں کہ پھونک بچے تک پہنچے، بچہ دور بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا عمل ایک ہفتہ کرنے سے انشاءاللہ آپ رزلٹ خود بخود دیکھیں گے، اس کا نتیجہ خود آنکھوں سامنے نظر آئے گا۔ دن بدن اولاد الحمدللہ جو ہے وہ والدین کا اکرام کرنے والی، احترام کرنے والی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا وظیفہ یہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں دعا، یہ دعا کا ورد اکثر کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے والدین یہ پڑھتے رہا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس آیت کی تفسیر اور تاثیر بہت زیادہ تیز ہے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اولاد والدین کی فرما بردار بن جائے گی۔